من احباؤک، انہی الفاظ میں بتا دو، من احباؤک، اللہ تیرے پیارے کون ہیں؟ کہا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، واحب من یحبنی، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں، وحببنی الی الناس، لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھاتے ہیں وہ میرے پیارے۔ خود داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں میں کیسے بٹھاؤں؟ کیف احببک الی الناس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ذکرہم بآلائی وبلائی ونعمائی، جا انہیں بتا کہ رب بڑا مہربان، بڑا کریم، بڑا نعمتیں دینے والا، احسان کرنے والا۔ جب تم میرا تذکرہ کرو گے نا وہ خود ہی میرے دیوانے ہو جائیں گے کہ پہلے سے میں نے ہر روح کے اندر اپنی محبت کا بیج ڈالا ہوا ہے، کہیں سے کاشت نہیں کرنا پڑے گا، اللہ نے کاشت کر دیا، بس اب پانی لگانا ہے، پانی تو لیکن پانی لگانے والے سوئے پڑے۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، جس دن پانی ہو، خیر ہم تو سست ہیں، میرے والد صاحب خود رات کو 12 بجے اٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نوکر پانیوں پہ کھڑے کہ نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں تو نصیب نہیں ہوا دیکھنا، لیکن مجھے اچھی طرح سردیوں کی راتوں میں 12 بجے جا رہے، کیا دیکھنے جا رہا ہوں پانی لگا رہے کہ نہیں لگا رہے، تو وہ ان کو ہر وقت فکر، کوئی سو نہیں سکتا تھا ہمارے والد صاحب کی زندگی میں، پتہ نہیں کب آ جائیں میاں صاحب، پتہ نہیں کب آ جائیں، تو پانی لگانے والا وہی سو جائے تو پانی تو سیلاب بن جاتا ہے، گندی جھاڑیوں کو چھوڑ جاتا ہے، اچھی فصلوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ آپ ساقی محفل ہیں، آپ میر مجلس ہیں، اللہ کی گواہی دینا آپ کے ذمے اور اللہ کا بتانا کہ اللہ اکیلا کافی ہے، اللہ اکیلا کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، اس سے بڑی گواہی اللہ اور کیا دے؟ میرے بندو مجھ اکیلے کو کافی نہیں سمجھتے ہو جو پھر میرے غیروں کی چوکٹ پہ جا کے گر جاتے ہو، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں تنہا کافی نہیں ہوں؟ کیا میں سو گیا ہوں؟ کیا میں تھک گیا ہوں؟ کیا طاقتوں کم ہو گئی؟ کیا خزانے کم ہو گئے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ بات دنیا میں بتانا، پہنچانا، سمجھانا یہ آپ کا کام ہے۔ تبلیغ والوں نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں ہمارا سبق یاد دلایا۔ دوسری گواہی ہم نے دینی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں، اللہ تک جانے کے لیے تو سادھو بھی بیٹھے ہوئے، برہمن بھی بیٹھے ہوئے، پادری بھی بیٹھے ہوئے، یہودیوں کے معبد میں ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیشوا، نہیں 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 نہیں، جو اللہ نے اپنے نبی سے کہا وہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اعلان کر، میرے نبی اعلان کر، کیا کہو؟ لو استفتحونی کل باب، یہ بات سارے جہان کو بتانا آپ کے لیے بطور گواہ فرض ہو گیا، وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، اے میرے حبیب اعلان کرو، کیا دنیا سے کہہ دو جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، بڑی راہیں تھیں، بڑے راستے تھے، 1,23,999 راہیں میں نے بنائی تھی اپنے تک آنے کے لیے، لیکن جب تو آیا تو میں نے ساری راہیں بند کر دی، سارے دروازے تالے لگا دیے، سارے آنے والے پل توڑ دیے، سارے راستے اکھاڑ دیے، تو جو آ گیا، جب سورج جو آ جائے تو چاند کو کون دیکھے، تاروں کو کون دیکھے، تو جو آ گیا چراغ کون جلائے، دیا کون جلائے، شمع کون جلائے، لائٹ کون جلائے، تو جو آ گیا مہتاب بن کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک درمیان میں ایسی بات دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، اللہ کے نبی کی تعریف ہمارا ایمان ہے، آپ کی تعریف کرنا، آپ کے عشق میں تڑپنا، آپ کی اطاعت میں چلنا، یہ فرض ہے پوری امت پر۔ ساری زندگی سے صدیوں سے آپ کی تعریف ہوتی چلی آ رہی ہے، آپ کے آنے سے پہلے اللہ آپ کی تعریفیں کرتا رہا ہے، آنے سے پہلے۔ کچھ آج کے دور میں بھی حضور کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہمارے نعت خوان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ
گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے، یہ مقام رسالت کو بیان نہیں کیا جا رہا، یہ توہین رسالت ہے۔ ایک فاحشہ عورت کے گانے کی دھن بنی، اس دھن پہ حضور کی مسجد میں نعت خوانی ہوئی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اچھے لہجے میں حضور کی تعریف کرو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن کیا مراسیوں کے گانوں کی دھن پر، فاحشہ عورتیں اور بدکار مردوں کے گانوں کی دھن پر حضور کی نعت ہو اور نیچے بیٹھنے والے بدھو کہیں سبحان اللہ؟ یہ سبحان اللہ کا مقام نہیں ہے، خون کے آنسوؤں سے رونے کا مقام ہے۔ میں نے درد، اب میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی جہالت اور اتنے کھلے عام جس کی نعت اللہ خود بیان کرے اس کی کون کر سکتا؟ پچھلی کتاب کی سنو، آپ کو پیچھے سے سناؤں، پیچھے سے۔ اب یہ حضور کی نعت بیان ہو رہی ہے ایک نبی کی زبان سے، یا شایا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، اے شایا بنو اسرائیل کے نبی اٹھو، میں اپنے نبی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تیری زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الی الفلا والآجام فی الصحراء والملک فی الرعاء ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخناء لیس بفظ ولا سخاب لو يمشي على السراج لم يطفئه من تحت قدميه من سكينته لو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تواضعه۔ میں تھوڑا ترجمہ کر دوں، میرا ارادہ نہیں تھا ترجمہ کرنے کا، لیکن یہ دو لفظ ایسے آ گئے، وہ میرا نبی ایسا متواضع ہوگا، خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنے ہولے ہولے قدم رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی، اس سے بھی زیادہ مسکنت ہوگی، وہ چلتے چلتے جلتے چراغ پر بھی اس کا پاؤں آئے گا تو اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی بجھنے نہیں پائے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والہدی امامہ والاسلام ملتہ احمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ ارفع به بعد الخمالة اكثر به بعد القلة اغني به بعد العيلة استنقذ به فئاما من الناس عظيما من الحركة اؤلف به بين قلوب متفرقة اهواء متشتتة قبائل مختلفة۔ یہ تو یہاں تک حضور کی تعریف۔ واجعل امته، ہماری بھی وارے نیارے ہو گئے آپ کی برکت سے، خیر امة اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اس کی امت کو بناؤں گا سب سے بہترین امت، وہ بھلائیاں پھیلائے گی، وہ برائیاں مٹائے گی، مخلصین اخلاص والے، مؤمنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مصدقین تصدیق والے، بما جاءت به الرسل، جو پہلے نبیوں نے کہا اس کو بھی مانیں گے، جو اپنے نبی نے کہا اس کو بھی مانیں گے۔ الہمہم التسبیح والتحمید فی مساجدہم ومضاجعہم متقلبہم ومثواہم۔ اگلی بات رہ جائے، میں اس کو یہاں بند کرتا ہوں، یہ لمبی حدیث ہے، صرف نمونہ دکھایا کہ پچھلی کتابوں نے اس امت کو بھی شور مچایا اور اب ہمارے نبی کی بھی نعت خوانی کی ہے۔ قرآن میں آ جاؤ، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یہ نعت خوانی ہے قرآن کی نعت خوانی۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا چمکتا سورج آیا، چاند کی ضرورت گئی، ستاروں کی ضرورت گئی، شمع کی ضرورت گئی، بتی کی ضرورت گئی، لیمپ کی ضرورت گئی، ٹیوب کی ضرورت گئی، سراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون والنجم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. ساری نہیں میں نے کوئی سوچ کے نہیں بتائی، سوچ کے نہیں، جیسے جیسے کوئی آئے تو میرے ذہن میں آئی میں نے جلدی آپ کو نقل کر دی. اگر سارا قرآن ہی اللہ کے نبی کی تعریف ہے پھر تو اس میں ساری رات بیت جائے. ایک نمونہ بتایا ہے، اس نبی کی رسالت کی گواہی دینا بھرے عام دربار میں، انسانیت میں، جنات میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، بستیوں میں جا کر کہنا کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. لَوِسْتَفْتَحُونِي كُلَّ باب، سارے راستے بند کر دیے، جو جہاں سے آنا چاہے رک جائے. وَجَاءُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ، جس راستے آ رہا ہے رک جائے، آگے پل ٹوٹ چکا ہے. جس گیٹ سے آ رہا ہے رک جائے، گیٹ نمبر 4 فیکٹری کا بند ہو چکا ہے، گیٹ نمبر 1 سے آؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ، تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ. شرق والو، غرب والو، شمال والو، جنوب والو، تھم جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. پل ٹوٹ چکے ہیں 1,23,999 پل ٹوٹ چکے ہیں. ایک پل باقی ہے، ساری ٹریفک ادھر سے لاؤ، سارے پیدل وہاں سے لاؤ، سارے جہاز وہاں سے لاؤ، ساری گاڑیاں وہاں سے لاؤ، سارے سائیکل وہاں سے لاؤ، سارے عرب وہاں سے لاؤ، سارے عجم وہاں سے لاؤ، سارے فقیر وہاں سے لاؤ، سارے امیر وہاں سے لاؤ، سارے سلطان وہاں سے لاؤ، سارے محکوم وہاں سے لاؤ، سارے غلام وہاں سے لاؤ. سارے پڑھے لکھے ادھر سے آئیں، سارے ان پڑھ ادھر سے آئیں، سارے مالدار ادھر سے آئیں، سارے تعلیم یافتہ ادھر سے آئیں، سارے فوجی وہاں سے آئیں، سارے سپاہی وہاں سے آئیں. کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شاہراہ پر یہ پل باقی ہے. جو ہی پل پار کرو گے اتباع رسالت کا، اتباع سنت کا، اتباع محمدی، جو ہی پل پار کرو گے آگے اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہوگا. آجا. اس کے علاوہ سب توڑ دیا. یہ گواہی کائنات میں جا کے دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ ہم نے کوئی نیا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے گھر چھوڑنا ہے، یا کوئی ہمیں گھر والوں نے ستایا ہے کہ ہم نے گھر چھوڑنا ہے؟ وہ دور لد گئے. میرے بھائیو، کائنات میں جا کر گواہی دینے لے تو کونوا شہداء علی الناس، اپنا مقام تو سمجھو آپ کون ہیں. آپ دین حق کے گواہ بن کر کائنات میں لائے گئے ہیں. توحید و رسالت کے گواہ بنا کر آپ کائنات میں لائے گئے ہیں. اور چونکہ ہمارا نبی سارے عالم کا نبی ہے لہذا یہ گواہی ہر در پہ جا کے سنانی ہوگی. یہ توحید و رسالت کا نغمہ ہر گھر کے در پہ گانا ہوگا. کس و ناکس، مہتر و کہتر، ادنا و اعلیٰ،
سب کو سنانا ہوگا، جو سنے اسے بھی سنانا ہے، جو کواڑ بند کرے اس کے دھرنا مار کے بیٹھنا ہے، اس کے ہاتھ جوڑ کے سنانا ہے کہ سن لے میرا بھائی، نجات تیری اسی میں ہے۔ اس پر اس امت کو عزت ملی، فضیلت ملی، اور ساری کائنات کو ہم نے جا کر آخرت کی گواہی دینی ہے کہ آخرت ہے، دنیا گزرگاہ ہے، مٹ جانے کا گھر، ٹوٹ جانے کا گھر، یہ گواہی دینی ہے۔ کتنا بڑا منصب مل گیا، کتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ آخرت حق ہے، جنت حق ہے، حساب حق ہے، اللہ کی پیشی حق ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال کھولے جائیں گے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو گے، دن آنے والے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا البحار سجرت واذا العشار واذا الوحوش عشرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت فلا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ یہ تیسری گواہی ہے کہ یہ دنیا ٹوٹے گی، کائنات ٹوٹے گی، جہان مرے گا، کائنات مرے گی، انسان مریں گے، زمین مرے گی، پہاڑ مریں گے، آسمان مرے گا، ستارے ٹوٹیں گے، آج سورج بے نور ہوگا، چاند پھٹے گا، آسمان پھٹیں گے، فرشتے بھی موت کا پیالہ پئیں گے، جنات بھی مریں گے، پہاڑ روئی بنیں گے، پانی آگ بنے گا، جانور مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے، بڑے مر جائیں گے، بوڑھے مر جائیں گے، یہاں تک کہ جبریل پر بھی موت کا سائقہ گھومے گا، اور اللہ کہے گا مر جائے جبرائیل، مر جائے میکائیل، تو عرش الہی تھر تھرا کر کانپ کر اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل کو بچا، یا اللہ میکائیل کو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جبریل مرا، میکائیل مرا، اسرافیل مرا، پھر اسرائیل سے کہے گا کون باقی، شان غنا بے نیازی، کون باقی؟ اس کی ٹانگیں کانپیں گی، اب پتہ چل گیا سب کو مارنے والا آج خود بھی موت چکھنے لگا ہے۔ جی اوپر آپ باقی، نیچے میں باقی، مت مت، مر جا تو بھی۔ ایک چیخ مارے گا، کائنات پھٹ جاتی اگر ہوتی، سب موت کی وادی میں گم ہو گئے، کھو گئے، رہ گیا اللہ اپنی ذات میں باقی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، آئے کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آئے، کوئی ہے میرا شریک تو آئے۔ این الملوک، اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے پکڑ کے ایک جھٹکا دے گا، آسمانوں کو جھٹکا دے گا، پھر پہلا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، بادشاہ بول رہا ہے، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ اگلی سنو، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم،
آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، خود جواب دے گا۔ انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹا دی، جب چاہوں گا پھر بنا دوں گا، اور یہ بن گئی۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ، یہ قبروں سے نکل آئے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ نکلے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے۔ ادھر دیکھو، وإذا القبور بعثرت، یہ قبریں پھٹ رہی ہیں، یہ قبریں پھٹ رہی ہیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، یہ قبر پھٹی، یہ زمین پھٹی، یہ نکلے قبروں سے۔ فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة وجاء ربك والملك صفا صفا، اللہ آ گیا، فرشتے آ گئے، ازلفت الجنہ، جنت آ گئی، برزت الجحیم، دوزخ آ گئی، ام منکم الا واردها، پل صراط آ گیا، نضع الموازین القسط، ترازو آ گیا، انسان آ جاؤ، وحشرناہم، سب کٹھے ہو گئے، فلم نغادر منہم احدا، کوئی نہیں بچا، لقد احصاہم، اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، گھیرے میں، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اکیلے آ رہے، اکیلے آ رہے، اکیلے آ رہے، اللہ عرش نے، ہم فرش پر، وہ عرش پر، ادھر جہنم ادھر جنت، یہ پل، یہ ترازو، یہ انسان، پیچھے فرشتے، اور اللہ ایک کو بلا گا، بلاؤ فلاں ابن فلاں کو بلاؤ، فلاں فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، لاؤ اس کی کتاب، دو اس کی کتاب، وہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا، الٹے ہاتھ میں آئی تو پکار اٹھے گا، ہائے مر گیا میرے ہاتھ میں کیوں آئی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مر گیا مر گیا، ارے حکومت تیرے پیچھے برباد ہوا، ارے دولت تیرے پیچھے برباد ہوا، ارے میری اولاد تیرے پیچھے برباد ہوا، ہائے کوئی مجھے بچائے، اے موت تو آ جا، تو ہی مجھے مار دے، نہیں نہیں نہیں، تیار ہو جاؤ دردناک عذاب کے لیے۔